اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 28ویں پارے کے مضامین کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے، ذکر کریں گے۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دیتا کہ جسے عام حالات میں دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، تو وہ بیوی اس شوہر کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی۔ مثلا یوں کہہ دیتا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ ماں کہہ دیتا یا بہن کہہ دیتا تو وہ بیوی اس شوہر کے لیے مسلسل ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد پیش آیا کہ اوس ابن صامت شوہر کی اہلیہ خولہ بنت ثعلبہ کو اوس نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ خاتون بہت پریشان ہوئیں، چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر بوڑھے، ان کو کون سنبھالے گا اور بچوں کو کون سنبھالے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا کہ اس کی کوئی صورت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی بار بار التجا کرتی رہیں کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت نکال کہ جس سے ہم اس کرب سے نکل پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے فریاد بھی کیے چلے جا رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے ہیں اور یقیناً سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو فرما دیا کہ بھئی وحی کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے لیے تو کوئی اور صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما ہن امہاتہم، یقیناً وہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ شوہر ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو یقیناً بڑی ناپسندیدہ ہے اور بڑی جھوٹی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب یہ حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا کہ جو شوہر اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں، تو بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل 2 مہینوں کے متواتر اوپر تلے 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ معزز ناظرین، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم صرف زہار کی صورت میں ہے اور اس شخص کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے طلاق کے حوالے سے لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ طلاق دے دی، اس کے بعد جی
60 مسکینوں کو روٹی کھوا دو بس چلو قصہ ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. خدا را حرام کو اپنے لیے حلال نہ کیجیے. جو احکام طلاق کے حوالے سے ہیں ان کو علماء سے معلوم کر کے اس کی روشنی میں اپنی عملی زندگی میں اسے اختیار کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً رسوا ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے جو مخالفت کرتے رہے انبیاء کی وہ رسوا ہوتے رہے. اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور کاش کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، 2 افراد آپس میں ملتے ہیں، 3 ملتے ہیں، 4 5 ملتے ہیں، تو جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک کیفیت جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جب ان میں سے 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. 5 سرگوشیاں کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. کم ہوں اس سے یا اس سے زیادہ ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ. اور پھر قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے بارے میں ان کو پوری طرح سے آگاہ کرے گا، بتائے گا. اللہ اکبر. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. معزز ناظرین، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں 2 ہیں یا 4 ہیں اور جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، تو یقین کیجئے اس ایقان اور اس یقین کے بعد ہم اپنی عملی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. جھوٹ سے، غیبت سے اور بہت بد زبانی سے اور بہت سی بری باتوں سے یقیناً اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرگوشیاں کرنے سے منع کر رہا ہے، ایسی سرگوشیاں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو اور گناہ کے بارے میں سرگوشیاں ہوں اور زیادتی کی کاموں کے بارے میں سرگوشیاں ہوں. ایسی میٹنگز جن میں دوسروں پر ظلم، گناہ، سرکشی کے پروگرام بن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے روک رہا ہے. بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. اے ایمان والو، جب بھی آپس میں مشورے کرو یا میٹنگز تمہاری ہوں تو گناہ اور انسانوں پر زیادتی کے حوالے سے تمہاری میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ومعصیت الرسول. اللہ کے رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہاری میٹنگز نہیں ہونے چاہیے. کوئی پروگرام ایسے نہیں بننے چاہیے جن میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، انسانوں پر ظلم کے پروگرام ہو رہے ہوں، یا گناہ کے حوالے سے، گناہ کی اشاعت کے حوالے سے تمہارے پروگرام بن رہے ہوں. ہاں، جو تمہارے مشورے ہونے چاہیے اور میٹنگ ہونی چاہیے وتناجوا بالبر والتقوی، وہ نیکی کے کاموں کے بارے میں ہونی چاہیے اور تقوی کی باتوں کے بارے میں تمہاری میٹنگز ہونی چاہیے. انسانوں کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے تمہاری میٹنگ ہونی چاہیے. ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. جب تم بیٹھے ہو کہیں اور نئے لوگ آ جائیں اور تم سے کہا جائے کہ ذرا مجلس میں کشادگی پیدا کرو، محفل میں کشادگی پیدا کرو تاکہ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ جائیں، تو فافسحوا، دوسروں کو جگہ دیا کرو، دوسروں کو جگہ دیا کرو. یفسح اللہ لکم، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. اور اگر تمہیں یہ کہا جائے
کہ ذرا اٹھ جاؤ، یہ زیادہ ضروری لوگ آ گئے ہیں، وہ یہاں بیٹھیں گے، ان کو جگہ دو، کرسی خالی کر دو، تو خالی کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اس عمل سے یقیناً تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ایمان والوں کے درجوں کو، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اہل علم کی اور اہل ایمان کی فضیلت اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان فرمائی وہ یہ کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انسانوں کے مال اور انسانوں کی اولاد کل قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اعمال ان کے کام آئیں گے، یہ اولاد اور مال یہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی چیز جو مرنے کے بعد انسان سے الگ ہوتی ہے وہ اس کا مال ہے، اور قبر میں پڑنے سے پہلے اس کی اولاد الگ ہوتی ہے۔ اعمال صرف اس کے ساتھ جاتے ہیں، جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کے لیے تو ہم تیاری نہیں کر رہے، اور جو یہاں رہ جانے والی چیز ہے رات دن ہمارے اس کے بارے میں کھپ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اس محنت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں اپنی محنت صرف کر رہے ہیں۔ دنیا بہتر سے بہتر کماؤ، جائز ذرائع سے، جائز سورسز آف انکم سے دنیا بہتر سے بہتر کمانا، اس سے آپ کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا، لیکن دنیا کسی اور کی بن رہی ہو اور آخرت میری بگڑ رہی ہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً بدترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر صحابہ کی عظمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ان کی شان یہ ہے صحابہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہوں، ان کے ساتھ یقیناً ان کی محبت نہیں ہوتی، چونکہ محبت کا معیار ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہیں، ان کو پریفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کی ترجیح اول ہیں، باقی سارے رشتے پیچھے رہ گئے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں ہم نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور آج بھی جس انسان کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیتا ہے، یقیناً یہ بشارتیں اس کے لیے بھی ہیں۔ سورہ حشر کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہود کے بعض قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ اس کی ایک بڑی شہادت ہے، گواہی ہے اور دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب یعنی مدینہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر بنو نذیر قبیلہ رہتا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا امن کا، لیکن انہوں نے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا۔ یہ بڑے سرمایہ دار اور قلعہ بند لوگ تھے۔ کعب بن اشرف ان کا سردار تھا۔ یہ 40 آدمی لے کر مکہ مکرمہ گیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے کفار کو آمادہ کیا اور مشورے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سمیت ان کی معاہدہ توڑنے کی وجہ سے بدعہدی کی سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا، اور انہیں یہ فرمایا کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، تم یعنی اس معاہدے پر عمل پیرا نہ رہے کہ جو معاہدہ امن کا ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان کفار کو جو اہل کتاب میں سے تھے یعنی یہود تھے، ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں، یعنی مدینہ چھوڑ کر وہ خیبر چلے گئے۔ دوسرا جو حلہ ہے اس کو دور فاروقی میں یہ خیبر چھوڑ کر پھر شام چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ایک مال فے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو مال، اس کو مال فے کہتے ہیں،
اور جو جنگ کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور 4 حصے جو ہیں وہ لشکر میں تقسیم ہوں گے، لیکن مال فے جو ہے اس کو کمانڈر کی ثوابدید پر رکھا۔ یہ ثوابدیدی فنڈ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مصالح عامہ کے تحت اسے جہاں چاہیں خرچ کریں، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں خرچ ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت جو ہے وہ صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ اسلام گردش دولت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام سرمایہ کو روک لینے اور اسے محدود ہاتھوں میں محدود رکھنے کی بجائے گردش دولت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جتنی زکوٰۃ کا نظام ہے، قربانیاں ہر سال ہوتی ہیں، ان سب میں ایک سرمایہ جو ہے وہ یقیناً گردش کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں تک وہ سرمایہ پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بہت بڑا قانون ہے شریعت مطہرہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام آئیں انہیں ماننا ہے اور جن سے روک دیں ان سے رک جانا ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کے لالچ سے بچا لیا وہ یقیناً فلاح پا گیا۔ ایمان والوں کو ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دیجئے اور ان ایمان والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں یا جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے سینے میں کسی طرح کا بغض، کینہ اور حسد پیدا نہ ہونے دے۔ یہ آج میری قوم کے ہر فرد کی دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے سینے میں کسی طرح کا بغض، کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے حضرات۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے بہت غور طلب ہے، اس میں خاص طور پر آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، کاش کہ ان دونوں پہلی اور دوسری آیات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ آنے والی کل جس کا آنا 28ویں روزے کے بعد 29ویں روزے کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اس آنے والی کل کے لیے میں اور آپ آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کو پوری خبر ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، وہ اپنی کریشن کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، یقینی بات ہے جنت والے جو ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیات پڑھتا ہے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ چونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء گرامی ہیں جو ان میں ذکر کیے گئے ہیں۔ نئی سورہ ممتحنہ ہے، اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ مذکور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے لشکر تیار کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا
کفار مکہ کے نام، اور اس خیال سے لکھا کہ فتح تو یقیناً مسلمانوں کو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن میرے خاندان کے جو لوگ وہاں موجود ہیں کم از کم یہ لوگ میرا احسان سمجھیں گے اور ان کا خیال کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور کچھ صحابہ کو بھیجا، ایک خاتون یہ خط لے کر جا رہی تھی، اس کو پکڑا گیا اور اس سے خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چاہا کہ حاتب کو سزا ملے، لیکن یہ چونکہ بدری اور مہاجر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری دوستی من حیث القوم نہیں ہونی چاہیے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے۔ آج بھی ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے، اور اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، تو بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے طرز عمل میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کفار دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پرامن ہیں، تمہارے علاقوں پر، تمہاری زمینوں پر، تمہارے وسائل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ تمہیں تعلق برقرار رکھنا انصاف پر مبنی، اس کی گنجائش ہے، تجارت کر سکتے ہو، کاروبار ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ لیکن دوسرے کفار وہ ہیں جو تمہارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے شہروں پر اور تمہارے گھروں پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور دین کی بنیاد پر تمہارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن سے دوستی کرے گا یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے کفار جو ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یقینی بات ہے دوستی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں جو خواتین اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتی، وہ بیعت اسلام جب کرتی تھیں تو کن شرائط پر بیعت ہوتی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں جب عورتیں آتی بیعت کرنے کے لیے تو خواتین نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دے کر آپ کی بیعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے مرشد اعظم وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ غیر محرم عورت کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں آئے۔ آج اگر کوئی پیر صاحب پاؤں دبوا رہے ہیں اور ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں بلکہ سینے سے لگا رہے ہیں غیر محرم عورت کو، تو یہ کہاں کے پیر ہیں؟ خدا ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، مجھے خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا ہے۔ شرط کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ یشرکن باللہ، اے حبیب جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں کہ وہ آپ کی بیعت کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ عہد کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ایسا بہتان جیسے خود گھڑ لیں کسی پر نہیں باندھیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی جائز حکم میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، اگر ان کو یہ شرطیں منظور ہیں تو ان کی بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ،
اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ یہود، یہ یقیناً تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ صف کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اپنے قول اور فعل میں تضاد تمہارے نہیں ہونا چاہیے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے ہاں کہ تم ایسی بات کہو جو تم کر نہیں رہے ہو۔ اپنے عمل کو اور اپنے قول کو ان میں برابری لاؤ۔ اور مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف در صف بنیان مرصوص بن کر جہاد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اس کا تذکرہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بشارت دے رہا ہوں تمہیں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں۔ اگرچہ کفار کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایک نفع بند تجارت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ایسی تجارت کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور مالوں اور جانوں کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور ارشاد کے لیے کھپا دو۔ اس کے بعد پھر نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کے مقاصد اس میں بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک ایسے رسول بھیجے ہیں کہ جو ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی ان کو سکھاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ عرب کے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کن مقاصد کے لیے ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو اور چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور ان کو بتا دیجئے کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نے پلٹ کر اس ہستی کے پاس جانا ہے جو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے تھے۔ جمعے کی نماز کا تذکرہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے بارے میں تمہیں بلایا جائے تو بڑے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب نماز پڑھ لی جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، اور اب تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ جو دوسرا امر ہے، پہلے کسی کام سے جب روکا جائے اس کے بعد دوسرا امر آتا ہے تو وہ حکم کے لیے نہیں ہوتا، اجازت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ منافقین کی مذمت ہو رہی ہے، اور آخری رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ بڑا خسارہ پانے والا ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ کا دیا ہوا مال اس سے پہلے کہ موت قریب آ جائے۔ پھر تم یہ کہو کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اب فاصدق، اب میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین،
اور تیرے صالح بندوں میں شمار ہونا چاہوں گا، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کیفیت آئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ سورہ تغابن کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، اور ٹو نیشن تھیوری کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کچھ اس کو ماننے والے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرنے والے۔ فمنکم کافر، کچھ تم میں سے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں، ومنکم مومن، اور کچھ تم میں سے مومن ہیں یعنی اللہ کو ویسے ماننے والے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے وحی کے ذریعے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تعارف کرایا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ یبعثوا، ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس کا پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کریں گے میدان حشر میں، اور یہ ہے اصل میں ہار اور جیت کا دن۔ کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار کر جیت رہا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آج ہار جو ہے وہ اس کو اپنے دامن میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے بہرحال اس میں اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے۔ اور اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے سامنے ایسی خواہشات اور ایسے ایسے مطالبے پیش کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمہیں رشوت لینی پڑتی ہے، تمہیں حرام کمانا پڑتا ہے، وہ اولاد تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو پیش نظر رکھتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اچھی تربیت کر کے اولاد کی ان کو معاشرے کا ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان مہیا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا نخواستہ مال کو ناجائز ذرائع سے کماؤ گے اور اولاد تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی راہ پر پڑ گئی تو پھر تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، تم نے اچھی تربیت نہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اللہ کی بات پر کان دھرو، واطیعوا، اس کے فرما بردار بن کر زندگی گزارو، وانفقوا، اور اس کی راہ میں خوب خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس کو اللہ دل کے لالچ سے بچا لے فاولئک هم المفلحون، یہ یقیناً فلاح پانے والا ہے۔ جو اللہ کو قرض حسن دو گے یضاعفہ لکم، اللہ مسلسل بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، ویغفر لکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا چلا جائے گا۔ نئی سورت طلاق ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور 3 مرتبہ یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ جو خاتون مدت یاس سے گزر رہی ہو، یعنی اس کے ایام جو ہیں وہ رک گئے ہوں عمر کی بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ کہ جس کو کسی عارضے کی وجہ سے ایام آ ہی نہ رہے ہوں، تو ان کے لیے تو اگر طلاق ان کو دی گئی تو 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہیں جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی ان کی عدت برقرار رہے گی۔ طلاق کی عدت بھی یہی ہے، اور شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی عدت بھی اللہ تعالیٰ حاملہ کے لیے یہی بیان فرما رہے ہیں۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ اپنے اوپر حرام نہیں کرنی ہے، اور اے ایمان والو
قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کافروں سے کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج اللہ کے دربار میں بہانے نہ بناؤ، جو کچھ تم کر کے آئے ہو آج اس کا بدلہ یقیناً تمہیں ملے گا۔ اور ایمان والوں سے کہا گیا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی حضور میں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور سورت کے بالکل آخر میں یعنی پارے کے آخر میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا کہ انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائیں اس لیے سرخرو اور کامیاب نہیں ہوئیں، رشتہ ان کے کام نہیں آیا۔ اور آگے پھر فرعون کی بیوی کا ذکر کیا کہ سرکش کی بیوی ہے لیکن ہے ایمان والی، اس لیے وہ یقیناً کامیاب اور سرخرو ہو گئے۔ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا اور پھر فرمایا وکانت من القانتین، وہ عزت و ناموس کی کو محفوظ رکھنے والی اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار لوگوں میں سے تھی۔ معزز ناظرین، کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی چند باتیں اس پارے کی آپ کے سامنے ذکر ہوں، لیکن یقینی بات ہے تمام مضامین کا احاطہ تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھنے کا ذوق پیدا کیجیے، خود قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔